بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ہے اصل میڈیا، یہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کی طاقت کہ کئی گھنٹے لگتے ہیں، پوری تیاری کی جاتی ہے، ہائپ کریٹ کی جاتی ہے عثمان ڈار کے انٹرویو کی، اور صرف 51 سیکنڈ کا ایک کلپ، گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی لائٹنگ، کوئی کیمرے، کوئی اور کچھ نہیں، کوئی تیاری نہیں، کوئی چینلز نہیں، کوئی اس کو اس طرح بڑھا چڑھا کر کے جی یہ ہونے والا ہے وہ ہونے والا ہے، اچانک 51 سیکنڈ کا کلپ آتا ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا اور سب کو اڑا کر رکھ دیتا ہے۔ یہی بات ہے، ہوتا یہ ہے کہ یہاں مثال یہ ہے کہ 10 ارب روپیہ لگایا پی ڈی ایم کی حکومت نے اشتہارات کی مد میں صرف 16 مہینے میں، اور آپ دیکھیے کہ چند سیکنڈ کے کلپ ہوتے ہیں اس طرح کے جو وہ 10 ارب کی ساری انویسٹمنٹ کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ عثمان ڈار صاحب کا انٹرویو آیا اور اس کی پہلے بڑی تشہیر کی گئی کامران شاہد صاحب کی حویلی میں۔ دلچسپ بات یہ ہے، میرے کولیگ، میرے سینئر مجھے بتا رہے تھے کہ دیکھیے پہلے تو پریس کلب تھا، فرق یہ ہے کہ اب پریس کلب سے نکل کر اب یہ کامران شاہد صاحب کی حویلی تک معاملہ آ گیا ہے۔ سٹیٹمنٹس وہی ہیں کہ 9 مئی کو جو ہوا وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور پوری قوم ہی کرتی ہے جی، تو 9 مئی کو جو ہوا اس کو میں کنڈیم کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اور میں سیاست چھوڑ رہی ہوں، میں تحریک انصاف چھوڑ رہی ہوں، اور جو کچھ ہوا اس میں جناب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب قصوروار ہیں یہ، اور اس کے بعد پھر آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے آپ لاپتہ ہیں، آپ کے گھر ٹوٹ رہے ہیں، آپ کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہی چیزیں آپ بہت سے اور سیاستدانوں کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا مسئلہ آ گیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ جناب عثمان ڈار صاحب کی والدہ لاپتہ نہیں تھی۔ مسئلہ یہ تھا، اب پتہ نہیں ہے عثمان ڈار صاحب کی والدہ کو بھی لاپتہ کرنا پڑے گا یا کیا کیا جائے گا، کیونکہ اب تو جو انہوں نے پیغام دے دیا ہے اس کے بعد تو عثمان ڈار صاحب یا ان کے جو بھائی ہیں وہ اگر سیاست سے باہر سارے چلے جاتے ہیں، اور جو کہ جا ہی رہے ہیں، عثمان ڈار صاحب نے تو کہہ دیا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب تو ووٹ اس سے کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ میں صرف آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں عثمان ڈار صاحب کی والدہ نے کیا کہا ہے، اور اس کے بعد دیگر لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس پر آئیں گے۔ لیکن اس وقت ہر طرف یقین جانے، آپ کوئی بھی سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم اگر آپ اس پر ہیں تو آپ اس پر جائیں اور آپ کو ایک ہی چیز ملے گی، اور وہ یہ ہے عثمان ڈار کی والدہ۔ اس میں آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس وقت ایکس ایپ پر، یعنی جو ٹویٹر ہوا کرتا تھا، اس پر کیا ٹرینڈ کر رہا ہے۔ سب سے پہلے اوپر ہے جی عثمان ڈار، اس کے بعد ڈفرز، پھر سیالکوٹ، شیم، ہیپی برتھ ڈے عمران خان، یہ ٹاپ ٹرینڈز ہیں۔ تو یہ سارے اب اس حوالے سے ہیں، اور کہیں بھی آپ جائیں گے تو آپ کو عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا یہی پیغام ملے گا کہ خواجہ آصف، تم نے گن پوائنٹ پہ عثمان ڈار سے سٹیٹمنٹ تو دلوا دی ہے، لیکن سیاست عثمان ڈار نے چھوڑی ہے، اس کی ماں نے نہیں، اس کی والدہ نے نہیں چھوڑی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ اب خواجہ آصف صاحب کے مقابلے پہ سیالکوٹ سے عثمان ڈار صاحب کی والدہ الیکشن لڑیں گی، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب تو کہانی ختم ہو گئی ہے۔ یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اب تو خواجہ آصف جو ہے نا وہ نکل نہیں سکتے۔ وہی خواجہ آصف جنہوں نے کہا تھا جی میں عثمان ڈار کی والدہ سے گھر جا کر معافی مانگنے کو تیار ہوں، جو کچھ پولیس نے ان کے ساتھ کیا ہے، جس طرح دست درازی کی ہے ایک بوڑھی خاتون کے ساتھ، اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم ایسے نہیں تھے، ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ہمارے معاشرے میں ایسے ہوگا کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا۔ تو یہ ہوا، خواجہ آصف نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ جب یہ ماں اترے گی میدان میں، جو کہ اتر چکی ہے، میدان میں آ چکی ہیں، اور جب اس طرح کی مائیں آ جائیں گی تو پھر خواجہ آصف یا نون لیگ یا پی ڈی ایم یا جو بھی جن کی سپورٹ سنوانا چاہ رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا، کیا رہ جائے گا ان کا۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ کئی گھنٹوں کی تیاری، سارا کچھ، اور اس نے یہ 51 سیکنڈ کے کلپ نے ان کو اڑا کر رکھ دیا ہے، کچھ بھی نہیں بچا، کچھ بچا ہی نہیں ان کے پاس اب، اور یہ کلپ ہی کافی ہے، اور پوری قوم اب اسی کو سن رہی ہے، اسی پر بات کر رہی ہے۔ میری بات غور سے سن لو، جو تم چاہتے تھے وہ تم نے عثمان ڈار کو گن پوائنٹ پہ رکھ کر اپنے مقاصد کو پورا کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو تم چاہتے تھے وہ تم نے گن پوائنٹ پر عثمان ڈار کو رکھ کے پورا کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پیغام آتا رہا جب عثمان ڈار لاپتہ ہوئے تھے اور کہا گیا کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں، اور یہ وزیر داخلہ سندھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی کہ وہ گرفتار ہیں۔ تو بہرحال اس کے بعد ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس طرح کی کوئی نہ کوئی ویڈیو یا کچھ آ سکتا ہے، لیکن اس دفعہ تھوڑا سا پلاٹ فرق تھا، اور ایک حویلی تھی کامران شاہد صاحب کی، اور وہاں پر وہ اچانک عثمان ڈار صاحب جو ہیں وہ وہاں پر برآمد ہوتے ہیں اور وہاں انٹرویو دیتے ہیں۔ وہ الگ بات کہ ان کی باڈی لینگویج کچھ تھی، ان کے الفاظ کچھ تھے، اور جس طرح سے وہ بات کر رہے تھے، وہ سب جو ایکسپرٹس ہیں وہ زیادہ اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں ویسے، لیکن عام آدمی کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اور اس کے بعد تو یہ ماں جی نے تو بس سب کو اڑا کے رکھ دیا۔ سیاست عثمان ڈار نے
لو جی وہ کہہ رہی ہے ماں جی، کہہ رہی ہے جی تیرا مقابلہ خواجہ آصف اب میں کروں گی سیاست میں. اب خواجہ آصف صاحب کیا مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ؟ کچھ نہیں، فارغ ہو گئے ہیں. اور میرا چیلنج ہے تمہیں کہ تم میدان میں آؤ اور دیکھو کہ تمہارے شیر کا میں کیا اثر کرتی ہوں. تم نے اب مجھے بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب یہ چیلنج قبول کریں گے؟ کیا وہ اس قابل رہ گئے ہیں کہ اس ماں کا چیلنج قبول کریں کہ آؤ میدان میں؟ جو تم چاہتے تھے وہ تو نے تو کر دیا ہے. میرا پہلے بھی ویڈیو پیغام تھا کہ میں راہا کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں. وہ کہہ رہی ہے جی میں پہلے بھی میرا پیغام تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہوں اور ڈٹی رہوں گی. تو ماں اگر کہہ رہی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں تو آپ گن پوائنٹ پر بیٹوں سے چھڑا بھی دیں گے تو مقصد حاصل نہیں ہوگا. اب اللہ ان ماں جی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پتہ نہیں ان کو بھی نہ لاپتہ کر دیا جائے. سیاست میں نے نہیں چھوڑی. اب میدان میں آؤ تو دیکھو. اب میدان میں اور دیکھو. اب دیکھنا تو جناب کیا ہے خواجہ آصف صاحب نے. اب تو دنیا دیکھ رہی ہے ان کی جگہ سائی کہ جن کا لیڈر ہی بھاگ جاتا ہے تو وہ کیا آئیں گے، کیا مقابلہ کریں گے. اب اس میں جناب جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ تو اصل کہانی تو یہی تھی جو ایک والدہ نے بیان کر دی ہے. اب حفیظ اللہ نیازی صاحب لکھتے ہیں شعیب شاہین ایڈوکیٹ کا ایک فقرہ قول زریں، پہلے ہوتا تھا اغوا برائے تاوان، آج کل ہوتا ہے اغوا برائے بیان، کہ بھائی اغوا کرو اور بیان آپ دے دیں. اچھا، اور یہ اس سے پہلے بیان دے چکی ہیں عثمان ڈار صاحب کی والدہ کہ جی جبری لا تعلقی پارٹی سے کروانا کسی مسئلے کا حل نہیں، فیصلہ پاکستانی عوام کرے گی کون سچا کون جھوٹا. یہ وہ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، ان کو شاید اندازہ تھا کہ اب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہونے والے ہیں اور اسی لیے انہوں نے پہلے ہی اس طرح کا بیان دے دیا تھا. کچھ اور لوگ جن کو ہم باخبر کہیں گے، انفارمڈ لوگ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مخدوم شہاب الدین لکھتے ہیں جی عثمان ڈار نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا. اس انٹرویو اعلان سے نقصان عمران خان کا نہیں بلکہ سیاست کا ہوا ہے. اب کوئی نوجوان سیاست میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا. رائے ثاقب کھرل صحافی ہیں، لکھتے ہیں عثمان ڈار کے الفاظ سننے سے زیادہ ان کا چہرہ پڑھیں، سب جوابات مل جائیں گے. اور انہوں نے اس پر اداسی کا، غم کا اظہار کیا. عمر دراز منگل نوجوان صحافی ہیں، لکھتے ہیں عمران خان نے درست کہا تھا، یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے بھی نہیں اور پھر اوپر سے پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. عثمان ڈار کی اچانک کامران شاہد کے گھر آمد اور وہاں پہلے سے ہی کیمرے لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ کالر مائک بھی باقاعدہ لگے ہوئے تھے جو عموماً پروگرام کے لیے استعمال ہوتے. وہی رٹا رٹایا اسکرپٹ جو اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں کئی طوطے فر دہرا چکے ہیں. اس بار مختلف صرف یہ تھا کہ کامران شاہد کا گھر یا وہ حویلی تھی. کیا عثمان ڈار پرویز خٹک سے زیادہ اثر رسوخ والا سیاسی لیڈر ہے؟ اگر اس سے فرق نہیں پڑا تو اب کیا ہو جاتا؟ عثمان ڈار کی فیملی نے بہت مشکل حالات کا سامنا کیا ہے. انسان مجبوریوں کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، سو مارجن دینا چاہیے. یہ الگ بات کہ اثر کے وقت روزہ توڑنے والی بات ہے. عمر سرفراز چیمہ، محمود رشید، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور فردوس نقوی کے لیے پہاڑ جیسا حوصلہ اور برداشت چاہیے ہوتی ہے. رضوان غلزئی یہ بھی صحافی ہیں، رپورٹر ہیں، بہت اچھے، لکھتے ہیں عثمان ڈار نے 5 مہینے مقابلہ کیا لیکن بالآخر ہار مان لی. ان کی فیملی اور بزرگ والدہ کے ساتھ جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ رہے گا. عثمان ڈار زبردست نوجوان سیاستدان ہیں. انہوں نے بطور سیاستدان اور بطور معاملے خصوصی عمران خان کے نظریے اور اصولوں کے مطابق کام کیا. اللہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو محفوظ رکھے. ہمارے بھائی کے لیے نیک خواہشات اور بہت ساری دعائیں. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اصل گیم کیا ہوئی ہے. میں بتا رہا جو انفارم لوگ ہیں، باخبر لوگ ہیں، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں. اچھا، طارق متین صاحب نے عمر ڈار جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں ان کا کلپ شیئر کرتے ہوئے کہا ہے عثمان ڈار پر شدید تشدد کیا گیا، کیونکہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں جی پکڑے جانے کے بعد عثمان ڈار پر ہونے والے تشدد کا عمر ڈار نے انکشاف کر دیا. نیا ویڈیو بیان آ گیا. ملیہ ہاشمی صحافی ہیں، پروگرام بھی کرتی ہیں، ٹی وی پر لکھتی ہیں عثمان ڈار کی دنیا نیوز پر مراد سعید اور اعظم سواتی کے خلاف چارج شیٹ. عثمان ڈار جو پوائنٹ بھول رہے ہیں وہ کامران شاہد ان کو احتیاطاً یاد دلا رہے ہیں کہ پورا اسکرپٹ نشر ہو سکے. آگے وہ ہنس کے وہ انہوں نے مجھے بنائے بہت زیادہ ہنسنے والے. یہ ساری باتیں اگر عثمان ڈار گرفتار/اغوا ہونے سے پہلے کرتے تو یقیناً عوام کو لگتا کہ وہ بات جو کر رہے ہیں خود کر رہے ہیں. انٹرویو جاری ہے، دیکھتے ہیں اور کیا کچھ کہتے ہیں. جبریہ صدیق صحافی ہیں اور ارشد شریف صاحب کی اہلیہ، ان کی بیوہ جبریہ لکھتی ہیں کہ جی عثمان ڈار ان کے اہل خانہ اور والدہ نے کے لیے بہت ساری دعائیں. عوام آپ کی کیفیت حالات کو سمجھ رہے ہیں اور واقعی سمجھ رہے ہیں، درست کہہ رہی ہیں.
اسی طرح عثمان ڈار کو جب ملک کینٹ سے اغوا کیا گیا تو ان کے وکیل سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اس کا مقصد صرف پریس کانفرنس کروانا ہے، آج کا انٹرویو اسی لیے تھا۔ یہ جناب باتیں اب میڈیا پر ہو رہی ہیں، اور پھر یہ بات بھی ہائی لائٹ ہو رہی ہے کہ جی عثمان ڈار نے کہا کہ جی آج عمران خان جیل میں ضرور ہے مگر عمران خان کی پارٹی کا ووٹ بینک موجود ہے۔ عثمان ڈار کا عمران خان کے ووٹ بینک کا اعتراف اس انٹرویو میں بھی۔ تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے، اور بقول عمر ڈار جو عثمان ڈار کے بھائی ہیں ان کا ویڈیو پیغام یہ ہے کہ جب عثمان ڈار کو اٹھایا گیا تو اس وقت انہیں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں تھپڑوں گھونسوں لاتوں سے مارا گیا۔ خدا کے لیے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے ساتھ دہشت گردوں کی طرح سلوک نہ کیا جائے، ہم محب وطن لوگ ہیں، ہم اپنی افواج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور 9 مئی کی سب سے زیادہ بینیفیشری نون لیگ ہے۔ 9 مئی کی سازش ہم نے نہیں کی بلکہ یہ ہمارے خلاف سازش ہوئی، اس کی تحقیقات کی جائے، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ ایسا نہ کریں۔ عمر ڈار کا ویڈیو پیغام۔ عثمان ڈار نے جاتے جاتے بتا دیا کہ بھٹو کو پھانسی لگا دی، ووٹ بینک ختم کیا، ووٹ بینک ختم، پھانسی لگا دی، ووٹ بینک ختم نہیں ہوا، نون لیگ کا بھی ووٹ بینک ہے، اس طرح عمران خان کا ووٹ بینک بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کیا تو آواز بھر آئی، صاف کہا اب بھی ووٹ بینک عمران خان کا ہے، یعنی جب انہوں نے پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا تو ان کی آواز بھر آئی۔ یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، مجھے یاد ہے وہ تو بہت باقاعدہ ان کے آنسو تھے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، اور اس کے بعد وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، تو ان کے ساتھ بھی یہ ہو چکا ہے۔ مراد راس مجھے یاد آ گیا، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں یہ وہ ہیں جن کی سب سے زیادہ کالز بتائی جاتی تھی 9 مئی کے حوالے سے، ان کی آئی جی پنجاب نے خود پریس کانفرنس کی تھی، لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں جا کر وہ اب کسی طرح کے کوئی بھی مجرم کیا، اب تو وہ جناب دودھ کے دھلے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اچھا، عثمان ڈار زبردستی کی ہنسی ہنس رہے ہیں، انٹرویو کے لیے باقاعدہ سٹیج سجایا گیا، بھاگ کر دکھانا پڑا کہ وہ تندرست ہیں۔ دیکھنا ہوگا ٹی وی کے بعد عثمان ڈار عدالت میں پھر عمران خان کے خلاف بیان دیتے ہیں یا پھر اس بیان کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے گا۔ عثمان ڈار کا امتحان ابھی مزید باقی، عمران خان کا امتحان ابھی مزید باقی ہے، معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے، الجھ رہے ہیں۔ یہ جی مغیث علی یہ لکھ رہے ہیں، یہ بھی صحافی ہیں۔ پھر لکھتے ہیں جی عثمان ڈار جاتے جاتے وہ بیان دے گئے کہ جی ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جی جو اس وقت سب سے زیادہ نظر آ رہی ہیں، اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو بیان سامنے آیا ہے وہ یہ ہے، اردو نیوز نے بھی اس کو لگایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا ہے کہ عثمان ڈار کو 24 روز قبل جبری طور پر مشدہ کر دیا گیا تھا اور ان کی جانب سے دیے گئے انٹرویو کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ بدھ کو سابق وزیر اعظم عمران خان کی جماعت کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 24 روزہ جبری مشدگی کے بعد دیے گئے انٹرویو کی عوام کی نگاہ میں کوئی اہمیت ہے، نہ اس کی کوئی قانونی حیثیت۔ اور پھر یہ کہ جی عثمان ڈار کے حوالے سے یہ ساری سٹیٹمنٹ ہے، اور اس میں مزید باتیں بھی ہیں، اور ان کے دیگر رہنماؤں نے جو اس پر سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، لیکن سب سے زیادہ بات جو ہے وہ یہی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار کے کئی ویڈیو کلپس موجود ہیں 9 مئی کے حوالے سے، جبکہ اب انہوں نے کہا جی ان کا تعلق نہیں تھا، 9 مئی میں وہ یہاں تھے ہی نہیں، لیکن اس وقت ان کی ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب اس انٹرویو کے بعد کیا عثمان ڈار واقعی ایک آزاد شہری ہو جاتے ہیں سیاست سے، تحریک انصاف سے تو انہوں نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے بہت سے اور لیڈرز کی طرح، لیکن یہ تو واضح ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹ بینک پر، مقبولیت پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں فرق پڑے گا تو وہ یہ ہوگا کہ اور زیادہ بڑھے گی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، سارا کچھ آج اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، وہ سارا ہائپ کریٹ کرنے کا فائدہ اگر آپ دیکھیں تو یہی ہوا ہے کہ جناب وہ ماں جی سامنے آ گئی ہیں عثمان ڈار کی، اور انہوں نے اس سارے پلان یا جو کچھ تھا اس کو انہوں نے بنا کر رکھ دیا، اور اب ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایک ہائپ کریٹ کی لیکن وہ ساری بات، سارا کچھ وہ عوامی رد عمل تو کہیں اور چلا گیا، اور اب صرف اور صرف جو ڈسکس ہو رہا ہے یا جو بات ہو رہی ہے وہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ہو رہی ہے، ان کے ویڈیو بیان کی ہو رہی ہے، ان کے کلپ کی ہو رہی ہے، ہر کوئی صرف اسی کی بات کر رہا ہے اور اسی کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے جناب اصل اب طاقت، اور یہی اب مسئلہ ہے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کہ یہ قابو میں کسی طرح سے نہیں آ رہا۔ یہاں ایک چیز آتی ہے اور وہ سارا کچھ جو ایک پلان اور پتہ نہیں کیا کیا کتنا آپ نے کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ عثمان ڈار کی بات کر رہے تھے جس کی جو ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، وہ اس کے کلپ شیئر کر رہا تھا، لیکن اس نے بالکل ہی گیم بدل دی ہے یہ ان کی والدہ کے اس بیان نے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔